حامدا و مسلما و مسلما۔ بدعت اپنی بالکل ابتدا میں کوئی نہ کوئی اچھا کام ہوتا ہے جس کو دینی جذبے سے شروع کیا جاتا ہے، جس میں لوگوں کو دین کے بہت سے فوائد نظر آتے ہیں، اور یہ بدعت دھیمی آنچ پر پکتی رہتی ہے، کیونکہ بدعت یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو دین کے راستے سے آتا ہے۔ کبھی تو بدعت عشق رسول کا چوگا پہن کر آتا ہے، کبھی اہل بیت سے محبت کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، اور کبھی یہ کہ امت کو جہنم سے کیسے بچایا جائے اور ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کیسا بن جائے، اس کا دھوکہ دے کر شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ رات میں سوئے تو بالکل راہ راست پر اور سنت پر تھے اور صبح میں اٹھے تو بدعتی بن گئے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ بدعت ایک الٹرا سلو اور گریجول پروسیس ہے۔ رفتہ رفتہ بدعت جو ہے انسانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کسی بھی طرح گمراہ کیا جائے، الگ الگ پینترے اپناتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے شیطان کا شارٹ ٹرم گمراہی پلان، اور دوسرا ہوتا ہے شیطان کا لانگ ٹرم گمراہی پلان۔ شارٹ ٹرم گمراہی میں تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان کسی انسان کو بد نظری میں مبتلا کر دے گا، کبھی اس سے زنا کروا دے گا، کبھی اس سے چوری کروا دے گا، کبھی شراب پلوا دے گا۔ شارٹ ٹرم گمراہی کے اندر شیطان فردن لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک شیطان کا لانگ ٹرم گمراہی پلان بھی ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان ایک نسل کو ٹارگٹ کرتا ہے، جبکہ اس کا اصل شکار ایک دو نسل کے بعد آنے والی پیڑھی ہوتی ہے۔ مثلا دادا کو ٹارگٹ کرتا ہے پوتے اور پڑ پوتے کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ جو پہلی دوسری نسل ہوتی ہے یہ شیطان کے لیے ایک انویسٹمنٹ کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں یہ کچھ افراد کو ٹارگٹ نہیں کرتا بلکہ پوری نسلوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ نوح کی آیت ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نام ہے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ نوح علیہ السلام کے بڑے نیک لوگوں میں ان کا شمار تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ کیوں نہ تم ان لوگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں نصب کر دو۔ پھر لوگوں نے اسی طرح کیا۔ عبادت تو ان کی نہیں کی جاتی تھی، اس زمانے میں عبادت اللہ ہی کی جاتی تھی، لیکن جب وہ نسل گزری، اس کے بعد دوسری اور پھر تیسری نسل آئی، تو ان لوگوں نے انہی بتوں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 774 ہجری کے اندر ہوئی، وہ اپنی مشہور کتاب تفسیر ابن کثیر میں ایک اور روایت تفصیل کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ یہ ود نامی آدمی مسلمان تھا اور لوگوں میں بڑا محبوب تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کی قبر کے اوپر جمع ہو گئے اور بہت زیادہ رونے دھونے لگے۔ جب ابلیس نے لوگوں کا اس طرح غم اور رونا دیکھا تو وہ انسانی شکل میں آیا اور لوگوں سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کی ایک تصویر تمہارے لیے بنا دوں اور تم اسے اپنی عبادت گاہ کے اندر رکھ دو تاکہ تم انہیں یاد کر سکو اور تمہارا غم ہلکا ہو جائے۔ لوگوں نے اس کی رائے کو قبول کیا اور ابلیس نے انہیں ایک تصویر بنا کر دے دی۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں تم میں سے ہر ایک شخص کو الگ الگ تصویر بنا کر دے دوں اور تم اسے اپنے گھر میں بھی رکھ لو تاکہ تم وہاں بھی انہیں یاد کرتے رہو اور تمہارا غم ہلکا ہوتا رہے۔ لوگوں نے اس سے بھی اگری کیا اور سب کو اس نے ایک ایک تصویر بنا کر دی، اور معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور زمانہ گزرا۔ پھر ان کی اولادیں ہوئی۔ ان اولادوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ یہ تصویریں سامنے رکھتے ہیں، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن تصویریں بھی سامنے رکھتے ہیں۔ پھر جب ان اولادوں کی اولادیں ہوئی تو ان بزرگوں کو یاد کرنے کا معاملہ پورے طور پر ختم ہو گیا اور انہی تصویروں کی عبادت کی جانے لگی۔ یہاں پر آپ دیکھیے شیطان نے کس طرح آئندہ آنے والی نسلوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تین نسل پہلے سے ہی کام شروع کر دیا۔ شرک اور بدعت یہ اسی طرح رفتہ رفتہ انسان کی زندگی میں سرایت کرتی ہے، یہ اچانک کہیں سے نہیں آ جاتی۔ آئیے آج ہم قرآن سے بدعت کو ڈیکوڈ کریں گے اور سمجھیں گے کہ بدعت ایکچوئل میں کام کس طرح کرتی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو ڈانٹ پلائی ہے کہ ان لوگوں نے ایک رہبانیت کی بدعت کو اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن جلد 8 میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب
لوگ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے تو جو سردار اور بادشاہ تھے انہوں نے کھلم کھلا انجیل کی مخالفت شروع کر دی. جب ان کے علماء اور نیک لوگوں نے انہیں روکا تو انہیں قتل کر دیا گیا. تھوڑے بہت جو نیک لوگ بچے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم بھی انہیں منع کریں گے اور نہیں انل منکر کریں گے تو یہ لوگ ہمیں بھی قتل کر دیں گے, اور اگر ہم انہی کے ساتھ میں گھل مل کر رہیں تو ہمارا دین برباد ہو جائے گا. تو اس کا سب سے آسان حل انہوں نے یہ سوچا کہ ہم رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں. دکان, کھیتی باڑی, کام کاج سب چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں, پہاڑوں اور صحراؤں میں خانہ بدوش کی زندگی اختیار کر لیں گے. نہ نکاح کریں گے, نہ کمانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی ضرورت پڑے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر لیں گے اور قیامت کے دن ہماری نجات ہو جائے گی. اب دیکھو یہ جو رہبانیت کا کام انہوں نے شروع کیا تھا یہ دین نہیں تھا, یہ ایک نیا کام تھا اور اس کا مقصد کیا تھا کہ دین کی حفاظت ہو. لیکن بعد میں جب ایک دو نسل گزری تو اس کے بعد کے لوگوں نے اسی کام کو دین بنا لیا. وہ یہ بھول گئے کہ یہ تو ایک نیا کام تھا جو اصل دین کی حفاظت کے لیے شروع کیا گیا تھا, اور انہوں نے اسی کام کو دین کے اندر شامل کر دیا اور رہبانیت کو دین بنا لیا. اور اس نئے کام اور رہبانیت کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھا دی کہ عیسائی دنیا میں انہیں اسپیشل پروٹوکول ملنے لگا, بلکہ کچھ نسلوں بعد تو عوام ان لوگوں میں ڈیوائن پاور اور خدائی اختیارات بھی ماننے لگی. یعنی رہبانیت کو انہوں نے حد پر نہیں رکھا, حد سے آگے بڑھا دیا اور اس میں اتنا غلو کیا کہ دین کے دوسرے احکامات اس کے سامنے کمتر اور پھیکے لگنے لگے. یہ ایک بدعت کی خاص کوالٹی ہوتی ہے کہ بدعتی اپنی خاص بدعت کو اتنا زیادہ اہم اور امپورٹنٹ بنا دیتا ہے کہ دین کے دوسرے سارے احکام اس بدعت کے سامنے کمتر اور ہیچ نظر آتے ہیں. مثلا بریلویوں کو آپ دیکھ لو, جشن عید میلاد کو ان لوگوں نے اتنا اہم بنا دیا کہ عصر, مغرب, عشاء ساری نمازیں قضا کر دیتے ہیں اور انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اسی طرح شیعہ لوگ 10 محرم کے دن ماتم کی اپنی اس بدعت کے اندر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نمازیں ساری قضا ہو جاتی ہیں اور انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح تبلیغی جماعت کے 4 ماہ, چلہ, خروج, گشت اور لوگوں کو دعوت دینا, اس کو بھی ان لوگوں نے اہم بنا دیا. اور اتنا اہم بنا دیا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیانوں میں نقل کیا جاتا ہے, جس میں مولانا یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مسجد میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں اور اگر کوئی شخص مسجد میں آئے تو میں اپنی نفل نماز توڑ کر اس کو دعوت دوں گا اور اس کے بعد اپنی نفل پوری کروں گا. جبکہ صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ نفل شروع کرنے کے بعد وہ واجب ہو جاتی ہے, آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. جب تک آپ نفل نماز شروع نہ کریں تب تک تو وہ نفل ہے, لیکن جب آپ نے نماز شروع کر دی اب وہ نماز واجب ہو گئی. اب انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو توڑ دے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل مت کرو. لیکن تبلیغی احباب مولانا الیاس صاحب کے اس جملے کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. اب آئیے دوبارہ ذرا قرآن کی آیت کی طرف جو ہم نے تلاوت کی تھی, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. اس آیت سے ہمیں 4 پوائنٹس پتہ چلتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1, اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, کہ اس رہبانیت کی بدعت کو عیسائیوں نے خود ایجاد کیا تھا. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, ہم نے اس رہبانیت کو ان پر فرض نہیں کیا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امت کے کچھ علماء اور صلحاء اللہ کی رضا کے لیے کسی دینی جذبے کے پیش نظر یا کسی خاص دینی فائدے کے لیے ایک نیا کام شروع کرتے ہیں. ایک ایسا کام جس کا حکم نہ تو قرآن میں ہوتا ہے اور نہ حدیث میں ہوتا ہے, یعنی اس کام کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا, لیکن دینی فائدے کے لیے اسے اختیار کر لیا جاتا ہے. یہ ہوتا تو نیا کام ہے لیکن دین میں مقصود نہیں ہوتا, بلکہ اس کام کے ذریعے سے دین تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے اور اس کام کو ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابتغاء رضوان اللہ, کہ اس کام کو شروع کرنے والے بڑے ہی مخلص ہوتے ہیں اور خالص اللہ کی رضامندی کے لیے وہ یہ کام شروع کرتے ہیں. اور یہ بدعت کی بالکل ابتدائی حالت ہوتی ہے, اور اگر اسی حالت پر کام باقی رہے تو اس میں کچھ نقصان اور کوئی مذائقہ بھی نہ ہو. لیکن ہوتا کیا ہے, پوائنٹ نمبر 2, جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فما رعوها حق رعایتها, کہ اس نئے کام کو لوگوں کو جس طرح نبھانا چاہیے تھا اس طرح اس کو نبھاتے نہیں. اور ایک نیا کام جس کو کسی دینی مقصد کے لیے شروع کیا گیا تھا اس کے حدود اور قیود کی رعایت نہیں کی جاتی. رعایت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا فما رعوها حق رعایتها. رعایت کیا تھی؟ رعایت یہ تھی کہ وہ کام جس درجے کا تھا اس کو اسی درجے پر باقی رکھا جاتا. مثلا عیسائیوں نے رہبانیت کی بدعت کی ابتدا کی اور مقصد یہ تھا کہ دین کی حفاظت ہوگی, لیکن انہوں نے اسی رہبانیت کو دین بنا لیا. بالکل اسی طرح تبلیغی جماعت کا کام شروع ہوا تھا اس لیے کہ اس سے لوگوں میں دین کی طلب اور دین کا شوق پیدا ہوگا اور لوگ دین کے قریب آئیں گے. جماعت میں جا کر جس کو علم کا شوق پیدا ہوگا وہ مدرسہ جائے گا, جس کو ذکر کا شوق پیدا ہوگا وہ خانقاہ میں جائے گا, اور جس کو کوئی اور شوق پیدا ہوگا وہ دین کی اس خدمت کے اندر لگے گا. لیکن اب کیا ہو گیا ہے, اب جماعت میں نکلنے ہی کو دین بنا لیا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ تبلیغی جماعت نے جماعت میں جانے کو دین بنا لیا ہے یا نہیں؟ تو اس کی دلیل بھی سن لیجئے. دیکھیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کا جو کام ہے یہ
یہ 1350 سال کے بعد شروع کیا، یعنی یہ ایک نیا کام تھا۔ جب کام نیا تھا اور 1350 سال کے بعد شروع کیا تھا تو اس کو قرآن اور حدیث کے اندر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث سے چن چن کر فضائل لا کر تبلیغی جماعت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں سے تبلیغی جماعت کے کام پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ قرآن اور احادیث کی اصطلاحات کو تبلیغی جماعت کے کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خروج ہے، نفر ہے، مہاجرین، انصار، اس طرح کی ساری چیزوں کو تبلیغی جماعت کے کام پر فٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر تو اس کو دین نہ بنایا ہوتا تو قرآن سے اور احادیث سے اس کے فضائل ثابت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو ایک نیا کام تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا، اس کو اسی طرح کرتے رہتے۔ لیکن جب تبلیغی جماعت نے قرآن اور حدیث سے استدلال کرنا شروع کیا اور وہاں سے فضائل لا لا کر اپنے کام کے اوپر فٹ کرنے لگے، تب انہوں نے خود اس بات کو ثابت کر لیا کہ اب اس کام کو دین بنا لیا گیا۔ اگر دین نہ بنایا گیا ہوتا، ایک نیا کام اس کو مانتے، تو اس کے لیے فضائل قرآن حدیث سے لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا کسی مدرسے والے کو آپ نے دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہو لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ہمارے مدرسے کے اندر جو بھی شخص ایک صبح اور ایک شام گزارے گا تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے افضل ہے؟ حالانکہ امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر حدیث نقل کی ہے، من خرج فی طلب العلم فکان فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ تو مدارس والوں کا تو اللہ کے راستے میں ہونا خود حدیث سے ثابت ہے، خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس کے باوجود کوئی بھی مدرسے والا اس حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے مدرسے کی طرف نہیں بلاتا۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مدارس والے جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مخصوص طریقے سے مدرسہ چلانا یہ احداث للدین ہے، اور یہ جو فضیلت حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے یہ عمومی فضیلت ہے، تو کسی بھی عمومی فضیلت کو کسی خاص چیز کے اوپر فٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کو جماعت میں نکالا جاتا تھا دین پر لانے کے لیے، اب لوگوں سے دین کے کام چھڑوائے جا رہے ہیں جماعت میں جانے کے لیے۔ کہہ رہے آپ مدرسے میں پڑھا رہے ہو، اس کا فائدہ بہت کم ہے، یہاں پر امت مرتد ہو رہی ہے، آپ جماعت میں چلو۔ آپ خانقاہ کے اندر اپنی اصلاح کروا رہے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کر لیا آپ نے، جبکہ دوسری طرف امت بغیر کلمے اور نماز کے جا رہی ہے، آپ تو جماعت میں جاؤ۔ آپ تصنیف کر رہے ہو، کتاب لکھ رہے ہو، چھوڑو یہ سب، آپ ایک ایک کے گھر پہ جا کر خود دعوت دو۔ کتاب لکھنا دعوت کا سنت طریقہ تھوڑی ہے، بلکہ چل پھر کر لوگوں کے پاس جانا یہ سنت طریقہ ہے۔ ارے آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، عمرہ کرنا فرض تھوڑی ہے، آپ نظام الدین 2 ماہ چلے جاؤ، پھر آپ رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کرو گے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے ایک آدمی کی مدد کے لیے اپنا اعتکاف توڑ دیا تھا؟ تو بتاؤ امت کو جہنم سے بچانے سے بڑی کوئی مدد امت کی ہو سکتی ہے؟ چھوڑو اعتکاف، آپ رمضان کے ہر ہفتے کے 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ یہ سب انہی قلب موضوع کی کچھ مثالیں ہیں، ورنہ اہل بصیرت جانتے ہیں کہ معاملہ اس سے بہت آگے بڑھ چکا۔ پوائنٹ نمبر 3، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، کہ اس نئے کام کو کرنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مخلص ہوں گے اور انہوں نے اس نئے کام کے حدود اور قیود کی رعایت کی ہوگی، اور اس نئے کام ہی کو دین نہیں بنایا ہوگا بلکہ اس نئے کام کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت کی ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان میں سے ایماندار ہوں گے تو ہم انہیں ان کا پورا اجر دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اس نئے کام کو کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد بلکہ ان کی اکثریت اور میجورٹی یہ ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے فما رعوها حق رعایتها، اس نئے کام کی حدود اور قیود کی رعایت نہیں کی، اور اس نئے کام کو جس کا مقصد یہ تھا کہ آدمی دین تک پہنچے، انہوں نے اسی کام کو دین بنا دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان کی اکثریت نافرمانوں اور فاسقوں کی ہوگی۔ ان 4 پوائنٹ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ دین کی حفاظت ہی کے لیے صحیح، لیکن جب بھی دینی رنگ کے اندر کوئی نیا کام شروع کیا جائے گا تو اس کا انجام انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ بدعات کی دنیا میں اس طرح کی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ کسی دینی جذبے سے ایک نیا کام شروع کیا جو نہ قرآن سے ثابت تھا اور نہ حدیث سے ثابت تھا، بس ایک دینی جذبے اور دینی فائدے کے لیے شروع کیا، لیکن غلو کے راستے سے ہو کر وہ بدعت تک جا پہنچا۔ بدعت کا دستور یہی ہے کہ وہ شریعت کے اگینسٹ اور اپوزٹ سے اور سامنے کی طرف سے نہیں آتی، بلکہ وہ عامتاً کسی دینی مصلحت یا کسی دینی جذبے کے پیش نظر اندر ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ کسی نیک بندے اور بزرگ شخصیت کے ساتھ وہ نیا کام منسوب ہوتا ہے، اور پھر اس بزرگ کی وجہ سے اس نئے کام میں تقدس اور پاکیزگی کا ایک کلر چڑھتا ہے، پھر لوگ اس کے آس پاس جمع ہوتے رہتے ہیں اور اسے مضبوطی اور استحکام ملتا رہتا ہے، اور پھر لوگ آخر میں اسے دین بنا کر چھوڑتے ہیں۔ پھر جب امت کے علماء اس پر نکیر کرتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، تو آگے سے جواب آتا ہے اور عوام شور مچاتی ہے کہ دیکھو اتنی بڑی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کام سنت کہاں تھا، یہ کام تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں تھا۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی اس کلپ کو ختم
کرتا ہوں. ایک محدث ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 255 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب مسند دارمی کے اندر نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم پر فتنہ چھا جائے گا، اور وہ اتنا طویل و عریض فتنہ ہوگا کہ بڑی عمر کا آدمی اس میں بوڑھا ہو جائے گا اور چھوٹی عمر کا بچہ اس فتنے میں جوان ہو جائے گا. اور ہوگا یہ کہ لوگ اسی فتنے کو سنت بنا لیں گے، اور جب اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی یا اس پر نکیر کی جائے گی تو لوگ کہنے لگیں گے کہ دیکھو سنت کو بدلا جا رہا ہے. اسی لیے ہماری تبلیغی احباب سے درخواست ہے کہ جماعت میں جانے کا جو یہ کام ہے، یہ ایک نیا کام ہے، اس کو آپ ہرگز دین نہ بنائیں. یہ دین نہیں ہے. اگر یہ دین ہوتا تو قرآن اور حدیث میں وضاحت سے اس کا حکم موجود ہوتا. ہماری مخلصانہ درخواست یہ ہے کہ اس نئے کام کی حدود اور قیود کی رعایت کی جائے. اس کو ایک ٹول اور ایک ذریعے کی طرح بس استعمال کیا جائے، اور جب تک لوگ اس کو ایک ٹول اور ذریعے کی طرح استعمال کریں گے تب تک بدعت سے ان کی حفاظت ہوگی. اور اگر اسی کام کو جماعت میں نکلنے کو دین بنا لیں گے تو بدعت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.